الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. محترم حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اصل موضوع پر کچھ عرض کروں اس سے پہلے ایک واقعہ توجہ سے سن لیں. کافی دنوں پہلے کی بات ہے. شہر کوفہ میں ایک ایماندار کولی رہا کرتا تھا. وہ اپنے گھوڑے کے ذریعے مناسب اجرت پر لوگوں کا سامان لے جایا کرتا تھا اور لوگ اس سے بہت خوش تھے. ایک دن کی بات ہے. معمول کے مطابق وہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے سواری کے انتظار میں تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا جو ایک پیر سے معذور لگ رہا تھا. اس نے کولی سے درخواست کی کہ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دو. اجرت طے ہوئی اور دونوں چل پڑے. آگے جا کر چوراہا ملا. آدمی نے کہا اس راستے سے چلتے تو بڑا اچھا ہوتا، یہ راستہ میرا جانا پہچانا ہوا ہے. کولی نے اس کی بات مان لی. دونوں چل پڑے. راستے پہ چلتے چلتے ایک جنگل ملا. آدمی اچانک گھوڑے سے کودا اور تلوار نکال کر کولی کے سامنے کھڑا ہو گیا. کولی یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ نہایت عاجزی سے بولا، بھائی میرا سب کچھ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری کسی سے شکایت نہ کروں گا. ڈاکو نے ایک نہ سنی اور کہا، سارا سامان تو میرا ہے ہی، میں کچا کام نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑ دوں اور تو بعد میں مجھ سے بدلہ لے. کولی نے پھر عاجزی کی کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، پھر جو جی میں آئے کرنا. آدمی اس پر راضی ہو گیا. کولی نے فوراً نیت باندھ لی اور اللہ سے رو رو کر عاجزی کی. اس کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. وہ نہایت عاجزی اس کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. اچانک ایک دوسرا گھوڑا سوار نمودار ہوا. اس نے ڈاکو پر حملہ کر دیا. ڈاکو گرا اور تڑپنے لگا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بدن سے شعلے نکلنے لگے اور آن کی آن میں اس کا کام تمام ہو گیا. ادھر کولی نے نماز اور دعا سے فارغ ہو کر یہ منظر دیکھا کہ اجنبی سوار کو آواز لگائی مگر وہ اجنبی غائب ہو گیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اب تم محفوظ ہو، جہاں چاہو جاؤ. یہ ہے نماز اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کی برکت. اگر صحیح معنوں میں ہم نماز ادا کریں اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں تو اسی طرح اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کے ذریعے بہت سے احکامات ہم لوگوں کے لیے بھیجے، مگر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا اور ہم لوگوں کے لیے یہ قیمتی تحفہ آپ کو عطا فرمایا. یہ تحفہ ہے 5 وقت کی نماز. یہ کتنا اہم تحفہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو اسے دینے کے لیے اپنے پاس بلایا. جب یہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ملا تو وہ بے حد خوش ہوئے کہ اب اللہ سے بات کرنے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ معلوم ہو گیا ہے. اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بہت پریشانی کے حالات تھے. ایسے نازک موقع پر اللہ نے یہ قیمتی تحفہ آپ کو عطا فرمایا. مگر آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ نماز سے غافل ہیں اور کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جمعہ اور عیدین کی نماز بھی ادا نہیں کرتے. افسوس صدا افسوس. یہ ہے ہمارے عمل. بھلا ہم کیسے اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دن اور رات ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہم اسے ادا نہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہم کیسے امتی ہیں، ہم کتنے بڑے مجرم ہیں. اللہ ہماری اب تک کی کوتاہیوں کو معاف عطا فرمائے
اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ عہد کریں کہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں گے اور نماز کو خوب اچھی طرح سنت کے مطابق ادا کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.